بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ مغربی تہذیب سے متاثر لوگ جہاں اسلام پر اور حملے کرتے ہیں، نظریاتی میدان میں طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کے سوالات عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، وہاں سب سے بڑا ان کا داؤ پیچ یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے عوام کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کی سب سے مؤثر صورت جو ان کے ہاں ہے، جو وہ اپناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے، اسلام صرف مولویوں کے ہاتھ میں کیوں آ گیا، اسلام کی تشریح کا ہر ایک کو حق ہے۔ یہ ایک سوال عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بات صحیح ہوتی ہے، لیکن اسے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ والی بات ہے کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات ٹھیک ہے لیکن اس سے جو پس پردہ جو عزائم ہے وہ عزائم ٹھیک نہیں۔ تو یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، لیکن یہ جو علماء کا جو کام ہے، اس میں اور پاپائیت میں بڑا فرق ہے۔ پاپائیت کو آپ لوگ سمجھے ہی نہیں۔ عیسائی مذہب کے اندر عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے، انجیل ہے، اناجیل اربعہ ہیں آج کل، انجیل متی ہے، انجیل لوقا ہے، 4 جو انجیلیں ہیں، پھر عہد نامہ قدیم ہے، عہد نامہ جدید ہے، ان کا مجموعہ ہے بائبل کی صورت میں۔ اس کی تشریح، ایکسپلینشن یہ صرف پوپ کر سکتا ہے، بغیر کسی شرط کے۔ وہ پوپ بن گیا، وہ لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کے زور پر پوپ بنا، تو اسی کو تشریح کہا کہ اسی کا قول قانون قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاپائیت۔ اور عام رعایا میں سے اگر کوئی شخص اپنے علم کے بل بوتے پر انجیل کی تشریح کرے گا تو وہ قانوناً جرم ہے، چاہے اس کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک پوپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور تاریخ میں سے واقعات بھی ملتے ہیں کہ انجیل کا ترجمہ عبرانی سے انگریزی زبان کرنے میں اس جرم کی پاداش میں بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ پاپائیت تو یہ تھی۔ ہم نے بھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن جائیں علماء۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائیں، اپنے مردوں کا جنازہ خود پڑھیں، کس نے منع کیا؟ لیکن سیکھیں تو صحیح۔ ظاہر ہے یہ صرف مذہب کا معاملہ نہیں ہے، ہر دنیاوی معاملے کے اندر یہ بات طے ہے۔ ہر شعبے کے اسپیشلسٹ کے ہاں کچھ اصول ہوتے ہیں۔ انجینئرنگ کے لیے کچھ اصول ہیں، ڈاکٹریٹ کے لیے کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں کو پورا کریں، ان شرائط کو پورا کریں، ان تقاضوں کو پورا کریں، آپ آئیں، بسم اللہ کریں۔ بہت سارے سے لوگ ہیں جو پیشے سے ڈاکٹر تھے، بعد میں انہوں نے دین پڑھا، وہ بھی دین کی طرف آئے اور دونوں کام کیے انہوں نے۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سیکھو اور آؤ۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے، کسی کے سامنے زانوہ تلمس طے نہیں کی ہے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، بس جو ہے ٹرانسلیٹ پڑھ لیا، ٹرانسلیشن پڑھ لی، ترجمے پڑھ لیے اور آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تو دین کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ تو دین کے پیشوا کی شرائط نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ایک واضح سی بات ہے کہ ہر ایک شخص کو قوانین اسلامی کی تشریح کا حق ہے، لیکن اس کے اندر وہ شرائط تو پائی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واضح سی بات ہے مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔